جنید اکبر صاحب، آج آپ عمران خان کو ملنے گئے ہوئے تھے تو ہمیں بتایا گیا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی غالباً 2 گھنٹے کے لیے، مگر آپ کو اور باقی لوگوں کو ملاقات کا موقع نہیں ملا۔ مگر بہرحال جو گنڈا پور صاحب سے آپ کی اطلاعیں آئی ہیں تو کیا ہوا وہاں پہ اور آپ کی ملاقات کیوں نہیں ہو پائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی مہربانی، شکریہ جی۔ اصل میں جی آج تو مجھے بلایا گیا تھا لیکن آج میں اٹک گیا ہوا تھا۔ وہ ہمارے کی پی کی کے جو ورکر وہاں پر تھے تو میں نے ملاقات میں تو کوشش کی کہ میں واپس ٹائم پہ پہنچ جاؤں، لیکن وہ سارے کی پی کے ورکر تھے تو ٹائم لگا، میں تو پہنچ نہیں سکا۔ لیکن جو باقی ممبران صاحبان گئے تھے جس کو میرے ساتھ بلایا گیا تھا تو اس کو اس بھی روایت تیسری دفعہ وہ بیچارے گئے، 2-3 گھنٹے اس کو کھڑا کیا اور پھر آج ملاقات نہیں کرنی تھی۔ سی ایم صاحب کی ملاقات ہوئی لیکن سی ایم صاحب سے چونکہ مسلسل میری میٹنگ تھی، وہ ایم پی اے صاحبان تھے، تنظیم کے لوگوں تھے، تو میری سی ایم صاحب سے بات نہیں ہوئی۔ سی ایم صاحب اور خان صاحب کے درمیان کیا بات ہوئی تو میں تو پہنچ بھی نہیں سکا، لیکن باقی جو میرے ساتھ اور بھی 5 بندے تھے اس کو ملاقات آج پھر نہیں کرنے دی گئی۔ جی ہم دیکھ رہے تھے کہ تیمور جھگڑا صاحب بھی تھے، شاہد کھٹک بھی تھے، اور بھی 3 لوگ تھے جن کی ملاقات نہیں ہوئی، پر ان کی بڑی تفصیلاً 2 گھنٹے کی بتایا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی۔ ہمیں بتایا یہ گیا تھا کہ یہ ملاقات اس پیرائی میں بھی آپ کو اور علی امین گنڈا پور کو جو سوابی کے جلسے میں سٹیج کے اوپر ایک ٹسل نظر آئی اور جس کے بعد پھر ان کو ایکسپیل کر دیا گیا شیر افضل مروت کو، تو یہ آپس میں وہاں پہ معاملات طے کروانے کے لیے بلایا گیا تھا۔ تو آپ کو بہرحال اطلاع تو آئی ہوگی کہ ابھی ان کی سوچ کیا ہے خان صاحب کی، اور وہ کیا احکامات کیا ہیں آپ کے لیے اور باقی لیڈرشپ کے لیے؟ نہیں، مجھے چونکہ علی امین صاحب سے میرا رابطہ نہیں ہوا، میری ملاقات نہیں ہوئی، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے ہفتے میں کوشش کروں گا کہ خان صاحب سے ملاقات کر لوں اور اس سے رہنمائی لوں گا جس طرح خان صاحب حکم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہماری اپنی یا میں سمیت کسی کی پارٹی میں کوئی حیثیت اہمیت نہیں ہے، ایک طرف خان صاحب ہے، دوسرا پھر ووٹر ہے، درمیان میں ہمارا جس پہ خان صاحب کا ہاتھ ہوگا تو پارٹی کا ورکر اسی کے ساتھ ہوگا، تو باقی خان صاحب جو فیصلہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کی لبیک کہیں گے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ہمیں بھی ہمیشہ یہی بتایا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی میں حکم جو ہے عمران خان کا چلتا ہے، تو شیر افضل مروت کو ان کے حکم کے تحت ہی جو ایکسپیل کیا گیا، مگر پارٹی میں جس قسم کی آج آوازیں آ رہی ہیں، تھوڑا سا کافی لوگ ان کے ساتھ آپ کے سمیت کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے شہریار آفریدی کی طرف سے، آپ کی طرف سے، شوکت یوسفزئی کی طرف سے، کہ ہم جا کے خان صاحب سے بات کریں گے کہ ذرا بہت زیادہ ان کو سزا کر دی گئی ہے تو ذرا نرمی کی جائے، اور آئی ایم شور علی امین گنڈا پور نے بھی یہ جا کے بات کی گئی ہو، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ نرمی آپ کے انسسٹ کرنے کے بعد یہ دکھائی جائے گی؟ نہیں، میں بالکل مانتا ہوں کہ مروت صاحب کے مجھ پہ کافی احسانات ہیں۔ جب مجھ پہ برا وقت تھا تو سب سے جو مضبوط آواز تھا جو میرے لیے اٹھتا تھا وہ مروت صاحب کا تھا، تو بالکل میرے اس کے ساتھ ہمدردیاں بھی ہے، اور میں نہیں چاہوں گا کہ پارٹی سے کسی کو بھی نکالا جائے، لیکن باقی یہ ہے کہ خان صاحب کا حکم ہمارے لیے فائنل ہے، اس پہ ہم تو بات ہی نہیں کر سکتے۔ پارٹی میں ڈسپلن ہونا ضروری ہے، اس پہ مروت صاحب کو بھی احتیاط کرنا چاہیے تھا۔ باقی میں جب خان صاحب بلائے مجھ سے اگر رائے مانگی گئی تو میں اپنی رائے کا اظہار اس کے سامنے کروں گا، باقی جو خان صاحب کا حکم ہے وہ اس پہ ہم انشاءاللہ لبیک کہیں گے، تو اسی کوئی بات نہیں ہے کہ خان صاحب کا حکم دے اور ہم اس کو پورا نہ کرے، لیکن اگر خان صاحب نے رائے مانگی تو میں ضرور اپنے رائے کا اظہار کر لوں گا۔ لیکن جنید اکبر صاحب، یہ جو مروت صاحب سے بے مروتی کا معاملہ ہے، اس میں صرف عمران خان صاحب کا معاملہ نہیں ہے، یہ ہمیں تو پہلے دن سے نظر آ رہا ہے کہ پارٹی کے اندر بھی بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کو لے کے مروت صاحب کو لے کے انسیکیورٹی شو کی جاتی ہے۔ وہ بڑے کراؤڈ پولر ہیں، سب کو پتا ہے، پی ٹی آئی کی انہوں نے بڑی اسٹرگل کے اندر انہوں نے اپنا رول پلے کیا ہے، تو یہ انہوں نے کہا ہے کہ جی پارٹی کے اندر جو لوگ مجھے پہلے دن سے قبول نہیں کر رہے تھے انہوں نے مجھے نکلوایا۔ کیا عمران خان صاحب کے فیصلوں کے اوپر کوئی اثر انداز ہوتا ہے یا یہ صدراً عمران خان صاحب کی فیصلہ ہے؟
نہیں، خان صاحب کے فیصلے پہ کوئی اثر انداز نہیں ہوتا. خان صاحب فیصلہ کرتے ہیں اور وہ بہت سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے ہیں. اور باقی یہ ہے کہ پارٹی میں کسی کی گروپ بندی سے یا کسی کی آنے یا جانے سے تو نہیں ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی میں اختلاف ہے. میں نے کہا بالکل اختلاف ہوتا ہے. اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں پر آگے بڑھنے کا مواقع ہو. اگر مجھ جیسے لوگ، جو میں یونین کونسل کی صدارت سے ہو کے صوبائی صدر بناؤں، اگر مجھ جیسے لوگ اس پوزیشن پہ آ سکتے تو ہر بندے کو موقع ہوتا ہے. ہاں، اس پہ بات ہو سکتی کہ ظاہر رائے ہمیں کہاں کرنی چاہیے. تو باقی پارٹیوں میں تو سب کو پتا ہے کہ وزیر اعظم کس نے بننا ہوتا ہے، چیف منسٹر کس نے بننا ہوتا ہے، صدر کس نے بننا ہوتا ہے. باقی محنت بھی کرے تو آگے نہیں بڑھ سکتے. پارٹی پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جہاں پر آگے بڑھنے کا مواقع ہر بندے کو ہوتا ہے. ہر بندہ آگے جا سکتا ہے. جس طرح کافی نئے لوگ ہیں جو کس کی نہ فیملی بیک گراؤنڈ تھا، نہ پولیٹیکل کوئی بیک گراؤنڈ تھا، نہ اس طرح کے تھے کہ نہ وہ فائنینشلی اتنے اسٹرانگ تھے، پھر بھی پارٹی میں وہ چیف منسٹر بھی رہے، صدارت بھی لی، کافی اچھے عہدوں پہ رہے. تو جب ہر بندہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں اختلاف ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پارٹی کا ورکر عمران خان صاحب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. 3 دفعہ میں نہ رہ چکا ہوں. لیکن یقین کرے اگر آج بھی خان صاحب کا ہاتھ مجھ پہ نہیں ہوگا تو میں کونسل نہیں بن سکتا. تو یہ اختلافات اور یہ آگے بڑھنے کا موقع وہ خان صاحب فیصلہ کرتے. اور خان صاحب نے ہمیشہ میرٹ پہ فیصلہ کیا. اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس کھلاڑی کو کس ٹائم میں نے اس کو. جنید اکبر صاحب، شیر افضل مروت کا جو آج انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اپنا پیغام کہ لگتا یہ ہے فیصلہ ان افراد نے کرایا جنہوں نے مجھے پارٹی میں قبول ہی نہیں کیا. معلومات کی محدود رسائی پارٹی کے لیے عدم مفید لوگوں نے اور خان صاحب کو درپیش چیلنج سمجھتا ہے. مشکل حالات میں ڈٹے پی ٹی آئی کے رہنما کارکن ناانصافی کے خلاف آواز اٹھائیں. جو ہے یہ اس سے تاثر یہ ملتا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو کبوتر ان کو پیغام رسانی کرتے ہیں وہ ان کا قصور ہے، جبکہ یہ آرڈر کرنے والے کا یعنی خان صاحب کا نہیں قصور ہے، کبوتر غلط ہیں. یہ کون ہے کبوتر؟ نہیں، میں مروت صاحب میرے بھائی، میں اس کی رائے کا احترام کرتا ہوں. لیکن پہلے یہ تھا میں خود بھی اس کا میں نے شکایت کی کہ مخصوص لوگ جا کے وہاں پر، کیونکہ خان صاحب کو فیصلے کرنے میں پھر آسانی نہیں ہوگی. مخصوص سوچ کے لوگ وہاں جاتے. خان صاحب پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں، 26 سال سے سیاست کر رہے ہیں. وہ کوئی بچے تو نہیں ہیں کہ لوگ جائیں گے اور وہ ان کی باتوں میں. جی پلیز مجھے بات کرنے دیں. تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ جیل میں چونکہ ہفتے میں ایک دن ملاقات کی ہوتی تھی جس میں اپوزیشن لیڈر صاحبان، سینیٹر اس کا بھی ہوتا، 3-4 مشکل سے 3 یا 4 بندے ہوتے تھے. تو میری بھی یہ خواہش تھی کہ یہ سرکل کو بڑھا دے. لیکن اب کافی زیادہ لوگ جاتے ہیں. وہی والا معاملہ نہیں. ابھی تو جب 9 مئی کے کیسز لگتے ہیں تو سارا دن ایسا ہو جیسا جلسہ ہو. کئی بلکہ میں کہوں کہ درجنوں لوگ وہاں ہوتے، وکیل بھی ہوتے اور بھی لوگ ہوتے جو اس ایف آئی آر میں نامزد ہوتے وہ بھی ہوتے. تو میرا خیال ہے وہ والا معاملہ اب نہیں رہا. ہر خان صاحب کو کافی سورسز سے وہ انفارمیشن پہنچتے ہیں. اور ابھی میرا خیال ہے وہ پہلے والا معاملہ نہیں رہا کہ مشکل سے 3-4 بندے جاتے تھے. اب بہت سارے لوگ جاتے ہیں اور خان صاحب سوچ سمجھ کے فیصلے کرتے.